اب بات کرتے ہیں ورگو سائنز افراد کے متعلق کہ برج سنبلہ کے حامل افراد کے لیے 11 جنوری سن 2022 سے لے کر 17 جنوری سن 2022 کا دور کیسا رہے گا، یہ ہفتہ ان کے لیے کیا بہتریاں لائے گا اور کون سے ایسے عوامل یا امور ہیں جن میں احتیاط برتنے سے ان پر بہتریاں ظاہر ہوں گی اور یہ پریشانیوں سے مبتلا ہو سکیں گے۔ تو جہاں تک بات کی جائے ان کے حاکم لارڈ مرکری یعنی زہرہ کے متعلق، تو وہ پورا ہفتہ آپ کے چھٹے گھر میں مقیم رہے گا، جس کے باعث آپ اپنے کام میں، اپنے معاملات میں بہتریوں کی جانب جائیں گے۔ اگر آپ کے کوئی ملازمین ہیں تو ان کے باعث آپ پر بہتریاں رونما ہوں گی، اور ایسے ورگو سائنز افراد جو میڈیکل سے ریلیٹڈ کاموں میں متوجہ ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو اپنی فیلڈ میں کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ پر کسی نہ کسی قسم کی ہلکی پھلکی کوئی بیماری، ٹینشن وغیرہ ہوگی، تو آپ اپنی بہتر دماغی صلاحیت کی بنیاد پر اس پریشانی، رکاوٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ کی اچھی کوششوں، دماغی صلاحیتوں کے باعث آپ کے ورکنگ میں آپ کو بہتریاں ظاہر ہوں گی، اور ایسے ورگو سائنز افراد جو کہیں جاب کرتے ہیں ان کو بھی اپنی جاب میں بہتری کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور ایسے ورگو سائن افراد جو شادی شدہ ہیں ان کی گھریلو زندگی میں بہتریاں آئیں گی، ان کے معاملات بہتر رہیں گے، کے درمیان اچھے رابطے رہیں گے، میاں بیوی کے باہم خوش اخلاقی کے باعث ان کے جمعی معاملات، گھریلو معاملات، اولاد سے متعلقہ معاملات میں بہتریاں رہیں گی، یہ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے، ان کے رزق روزی میں بہتریاں حاصل ہوں گی۔ اور ایسے ورگو سائن افراد جو پراپرٹی سے متعلقہ معاملات میں ہیں، ان کے بزنس میں ٹینشن وغیرہ ہوگی، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے چلیں گے تو ان تمام پریشانیوں سے یہ محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ اپنے مال کو پروردگار اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، نماز پڑھیں، تاکہ یہ ہر قسم کی دشمنوں کی نحوست سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے لیے اسم الہی یا مالکو کا ورد کرنا بہت زیادہ بہتر، فائدہ مند رہے گا۔ اور جیسے ہی آپ پورا ہفتہ اسم الہی یا مالک کا ورد رکھیں گے، آپ خود پر بہتریاں محسوس کریں گے، آپ کے اندر بہتریاں آئیں گی، اور اگر آپ خاندانی وراثت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کے باعث آپ کو کچھ پریشانیاں، لڑائی جھگڑے یا غصہ وغیرہ کے معاملات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان تمام امور سے بچنے کے لیے آپ کو حتی الامکان اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ آپ جتنا اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں گے، آپ پر مزید بہتریاں ثابت ہوں گی۔ اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اپنی والدہ کی خدمت کریں، اپنی والدہ کے ساتھ احسن طریقے سے گفت و شنید کریں، تاکہ آپ کے معاملات آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں۔ اور ایسے ورگو سائن افراد جو بیرون ملک جانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے
وہ جتنی کوشش کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پریشانی وغیرہ ملتی ہے۔ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے جیسے آپ کو اسم الہی بتایا گیا ہے اس کا آپ ورد رکھیں۔ اس کے علاوہ 11 اور 12 جنوری کے درمیان آپ کو بیرون ملک جانے کے لیے کچھ بہتریاں نظر آئیں گی، لیکن یہ وقتی طور پر ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ اس پورے ہفتے آپ بیرون ملک جانے کے لیے اپنے کاغذات وغیرہ اپلائی نہ کریں تاکہ آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن 11 اور 12 جنوری کو بیرون ملک سفر کے لیے کیے گئے کاموں میں آپ کو بہتریاں ظاہر ہوتی ہوئی دکھائی لازمی دیں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ کاروباری کامیابیوں کے حصول کے لیے آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت، آپ کی کوشش رنگ لائے گی، لیکن بہت زیادہ مصروفیات کی باعث آپ پر دماغی بوجھ، ٹینشن وغیرہ رہ سکتی ہے۔ آپ ہلکے پھلکے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن آپ اتنا ہی کام کریں جس سے آپ کی جسمانی صحت برقرار رہے اور آپ کسی قسم کی ٹینشن میں مبتلا نہ ہوں۔ اور باقاعدہ طور پر قمر 13، 14 اور 15 جنوری کو آپ کے 10ویں گھر میں مقیم ہوگا، جس کے باعث آپ کو ان ایام میں بہت زیادہ کاروباری بہتریاں ظاہر ہوں گی۔ اور جیسے ہی 16 اور 17 جنوری کی تواریخ آئیں گی، ان تاریخوں میں آپ کے تعلقات آپ کے دوست احباب کے ساتھ مزید مستحکم ہوں گے۔ آپ اپنے معاملات میں بہتریاں دیکھیں گے۔ آپ کسی نہ کسی محفل میں شریک ہوں گے جس میں آپ کو کامیابی، عزت حاصل ہوگی۔ آپ کے بڑوں کے رابطے آپ کے ساتھ مستحکم ہوں گے اور آپ کے بڑوں کا تعاون آپ کے شامل حال رہے گا، جس سے آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ الغرض جتنے بھی معاملات ہیں ان میں قابل غور جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے انعامی معاملات سے آپ اس ہفتے دور رہیں۔ کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ نئے بزنس وغیرہ میں ان ہونا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ہفتے کسی قسم کی کہیں انویسٹمنٹ نہ کریں تاکہ آپ کو مالی پریشانی کا سامنا نہ رہے۔ اور ایسے ورگو سائن افراد جو پرائز بانڈ کا کام کرتے ہیں، جو سٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، جو ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ کے کام میں بہتریاں چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ درمیانے درجے کا رہے گا۔ ان کو بہت زیادہ بہتریاں نہیں ہوں گی اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار یا ایسی سوچ ان میں غالب آ سکتی ہے جس کے باعث یہ اپنے معاملات میں ناکامیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ ایسے تمام معاملات سے دور رہیں تاکہ آپ پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ 11 اور 12 جنوری کو آپ کے بزرگوں کا، والدین کا، روحانی پیشوا کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، جس کے باعث آپ پر بہتریاں ظاہر ہوں گی۔ 13، 14 اور 15 جنوری کے درمیان آپ کا بزنس گرو کرے گا، آپ کی انکم بڑھے گی، آپ کے معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے، آپ کو اپنے بزنس کے باعث عزت، عظمت اور شان و شوکت دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طرح 16 اور 17 جنوری کے درمیان آپ کے تعلقات آپ کے دوست و احباب کے ساتھ مستحکم ہوں گے اور آپ کے لیے بہتریاں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح 11 جنوری کو شمس اور نیپچون کی صد نظر رہنے کے باعث آپ میں بہتریاں آئیں گی اور 12 جنوری کو مریخ اور نیپچون کی نحس نظر ہونے کے باعث آپ
کسی نہ کسی پریشانی کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے جو اللہ کا اسم دیا گیا ہے اس کو آپ پڑھیں تاکہ آپ پر مزید بہتری رہے اور آپ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ 16 جنوری کو شمس اور پلوٹو کے درمیان صد نظر ہونے کے باعث آپ کے کاروباری معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ 11 جنوری کو قمر عطارد، قمر یورنس، قمر زحل کے درمیان نحس نظرات ہونے کے باعث آپ کے لیے یہ دن بہتریوں کا بہت زیادہ بہتر دن نہیں رہے گا۔ اسی طرح 12 جنوری کو قمر ظہر، قمر نیپچون اور شمس قمر کے درمیان صاد نظرات ہونے کے باعث یہ دن آپ کے لیے بہت زیادہ بہتریاں لے کر آئے گا۔ اسی طرح 13 جنوری کو قمر پلوٹو، قمر راس، قمر مشتری میں ملی جلی نظرات کے باعث یہ دن آپ کے لیے درمیانہ رہے گا، لیکن پھر بھی اس دن آپ اپنے کاروباری معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں تاکہ آپ کو کاروباری بہتریاں حاصل ہوں۔ اسی طرح 14 جنوری کو قمر عطارد اور قمر زحل بہتر نظرات ہونے کے باعث آپ پر بہتریاں ظاہر ہوں گی، آپ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جیسے ہی 15 جنوری کا دن آئے گا تو اس دن بھی قمر نیپچون اور قمر مریخ صد نظرات نہیں ہوں گی۔ نحس نظرات کے باعث آپ کچھ نہ کچھ پریشانی کی طرف مبتلا رہ سکتے ہیں، تو جہاں تک آپ کو اسم الہی کا ورد بتایا گیا ہے آپ اسم الہی کا ورد رکھیں تاکہ آپ دشمنوں، حاسدوں، منافقین کے شر سے محفوظ رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔